جی بالکل، میں اس وقت فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک پر جو احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس کا دوسرا روز ہے، اور گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تقریباً 30 سے زائد جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بند ہیں۔ ڈی چوک پر تو کیونکہ احتجاج کیا جانا تھا، تو ڈی چوک جانے والے جو راستے ہیں جن میں سیرینا چوک، ایکسپریس چوک، دادرا چوک، ایوب چوک سمیت تمام راستے بند ہیں۔ صرف مارگلا روڈ جو کھلا ہوا ہے، اور جو فیض آباد ہے، فیض آباد ایکسپریس وے کو مکمل طور پر، یعنی سڑک کی جو دونوں جانب ہیں ان کو جو ہے وہ دو طرفہ ٹریفک کو یہاں پر کنٹینر لگا کر بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد کی جانب جو مری روڈ کی جانب جو راستہ جاتا ہے وہ راستہ بھی بلاک ہے۔ اس کے علاوہ 26 نمبر چنگی، کھانا پول، ترامڑی اور جتنے بھی راستے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستے یہ بند ہیں۔ راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں یا جو وہ مسافر جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آ رہے ہیں انہیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات کی جائے ایئرپورٹ جانے والے جو راستے ہیں، ایئرپورٹ ہوں، ریلوے اسٹیشنز ہوں یا اس کے علاوہ بس اڈے، مسافر جو ہیں ہر جانب ہمیں مسافر بھی جو ہے ہر طرف خوار ہوتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ جی جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور ان کی جانب سے جو احتجاج ہے، اگر یہ مسلسل جاری رہا تو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے جو سالوں بعد پاکستان کو ملا، یہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ اہم ترین میٹنگ ہے، اس میں پاکستان کو اہم کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک دفعہ ہم پھر آئیں گے کہ رات کے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جیل میں عمران خان سے اہم ترین شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ خبر مصدقہ نہیں ہے، اس کی تصدیق ہم نے کوشش کی ہے کہ بطور رپورٹر اس خبر کی تصدیق کی جائے، لیکن کسی نے اس خبر کی ہمیں تصدیق نہیں کی، اور وہ کیوں کرتے۔ اور عمران خان سے جو ہے وہ رات کے جیل کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سے بات ہوئی ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور ان کو اس بات پر منانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں تک پر اب سمٹ کانفرنس چل رہی ہے تو آپ جو ہے وہ کوشش کر کے آپ کا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کریں۔ لیکن ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی وعدہ جو ہے وہ کسی سے نہیں کیا۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ اس صورتحال میں بڑی مشکلات ہوں گی حکومت کے لیے کہ اگر وہ جو ہے وہ حکومت کے جو پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانتے تو مشکلات ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے کافی سارے مطالبات ہیں، وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج شام کو کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ مطالبات یا وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، تو اس کی جو شیئرنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہو چکی ہے، اور اس صورتحال میں جو ہے وہ متعدد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو عمران خان اور حکومت کے درمیان رات کو علی بن گنڈا پور کی جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہاں پر آصف علی زرداری نے کوشش کی ہے کہ وہ علی بن گنڈا پور کو سمجھائیں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو اس وقت ختم کیا جائے۔ نون لیگ اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ چکی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بالکل آمنے سامنے آ چکی ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ کسی جانب سے لچک نہیں دکھائی جا رہی۔ بہرحال جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی جو اہم ترین انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت ہم کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی معاملات کو دیکھے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے آئینی ترمیم کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ آئینی ترمیم کا ساتھ جو ہے کسی صورت نہیں دیں گے۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو انشاءاللہ اب ہم آپ کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں کے کیا مناظر ہیں، کون کون سی سڑک بند ہے، اس حوالے سے آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں۔